کر کربلا کا جلوہ دیکھ لے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے حسین آج بھی اپنے بازوؤں کو تاؤ دے کر باطل کے خلاف کھڑے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، لوگوں کو کربلا بیان کرنے سے تکلیف اس لیے ہے کہ لوگ جانتے ہیں جب تک سنیوں میں کربلا بیان ہوتا رہے گا یا جب تک مسلمانوں میں کربلا بیان ہوتا رہے گا، ان میں پھر بہادر لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ جس قوم میں کربلا نہیں اس قوم میں بزدل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو کربلا اتنا رکھا دو کہ جب کوئی نام مرد تمہارا دین بدلنا چاہے تو تمہارا بچہ علی اکبر اور قاسم کی حیثیت سے کھڑا ہو کر مقابلہ کرے۔ آپ تو نے جذباتی گفتگو تو کر دی، اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں۔ امام حسین کے بعد جتنے فتنے اٹھے مقابلے کے لیے، ہر بندہ جہاں سے نکل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں کربلا سے ٹچ نظر آتا ہے۔ آئیے بتاؤں، دیکھ لیجئے منصور کا فتنہ اٹھا اس وقت جب کوئی مرد قلندر اس کے سامنے کھڑا ہوا سینہ تان کر، تو اس کو دنیا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کے نام میں جانتی ہے۔ جو مرید کس کا ہے؟ جو مرید ہے زید شہید ابن امام زین العابدین کا۔ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا سیدنا امام جعفر الصادق کا، لیکن بہرحال دیکھ رہے کربلائی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیں اللہ اللہ، جس وقت فتنہ مامون اٹھا اور خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، اس میں بھی کوئی سینہ تان کر کے کھڑا نظر آیا تو منکر کربلا نہیں بلکہ کربلا سے وابستہ سیدنا امام احمد ابن حنبل نظر آئے۔ آپ دیکھیں احمد ابن حنبل کون ہے؟ چاروں اماموں میں جس نے سب سے زیادہ یزید کا رد کیا ہے، حتیٰ کہ جس نے یزید کو کافر کہا ہے، وہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے۔ اس کے بعد دیکھیں جب فلسفے نے اللہ پر اسلام میں بگاڑنے کی کوشش کی، اس وقت محمد ابن غزالی نام کا مرد قلندر اٹھا۔ وہ کون ہے؟ وہ بھی کربلائی ہے۔ اسی طریقے سے جب دین مردہ ہونے کے قریب تھا، اس وقت بغداد میں جس نے دین کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے کر کے دین کو زندہ کر کے محی الدین کا لقب پایا ہے، وہ تو نسبی بھی کربلائی تھا اور حسبی بھی کربلائی تھا۔ جس وقت ہندوستان میں تیل جلا کر کے پیشاب پیا جا رہا تھا، اس وقت ناپاک زبانوں کو، 90 لاکھ زبانوں کو کلمے کی خیرات دینے والا اس زمین پر کوئی کربلا کا مخالف نہ تھا، بلکہ یہ نعرہ لگانے والا کتنا بڑا کربلائی تھا، شاست حسین سرداد ندار دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ سنتے چلے جلدی جلدی سے اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ اللہ، اگر عراق میں دین پہ حملہ ہوا، اب میں زیادہ لمبی نہیں کرتا لیکن سنیں، جب عراق میں دین پہ حملہ ہوا تو اس وقت تو دھول چٹانے کے لیے سید احمد کبیر رفائی بن کر جو سامنے آیا وہ بھی کربلائی تھے۔ اللہ اکبر۔ نسبی بھی اور حسبی بھی، بعض لوگ در والے تھے بعض گھر والے تھے، لیکن تھے سب کربلا والے تھے، سب کربلا والے تھے۔ سب کی زندگی میں کربلا نہ گنا دوں تو پھر میرا نام نہیں۔
لے آؤ کسی بھی انقلابی کو، لے آؤ کسی بھی انقلابی کو۔ آج کل تم سیریلوں کے ذریعے سے ارطغرل غازی کو زیادہ جانتے ہو، وہ سیریل والے ارطغرل کو میں نہیں جانتا، لیکن جو اصلی والا ارطغرل روم کی سرزمین پہ سو رہا ہے وہ بھی کربلائی اس لیے کہ وہ مرید ہے شیخ محی الدین ابن عربی کا، اور ابن عربی مرید ہے جس کے وہ ہے سرکار غوث اعظم کے غلام۔ دیکھیں تو صحیح، اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، مامونیوں کا فتنہ اٹھا، منصوریوں کا فتنہ اٹھا، عباسیوں کا فتنہ اٹھا، امویوں کا فتنہ اٹھا، سب کا سر کچلنے والے اور پیر رکھ کر کے مروڑ دینے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح کون تھے؟ وہ سب کربلائی تھے، اس لیے کہ کربلا خون گرم کرتا ہے، کربلا خون میں حرارت پیدا کرتا ہے، کربلا نام مردی ختم کر کے وجود میں مردانگی پیدا کرتا ہے۔ کس کس کو کس نے مرد کہا یہ الگ عنوان ہے، لیکن نبی نے جس کو مرد کہا ان مرد کہلانے والوں میں ایک اور ہے، کہتے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ خلجی نے جب گندگی پھیلائی اس فتنے کے مقابلے کے لیے جو آیا اسی کو دنیا نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائے اکبر کے فتنے کو فاروق اعظم کے جس شہزادے نے دھول چٹا کر کے زمین سے مٹا دیا اس کو دنیا شیخ احمد سرہندی اللہ اکبر مجدد الفسانی کے نام سے جانتی ہے۔ دلی کو مدینے کا پرتو بنانے والا مرد کلندر جس کو دنیا محقق علی اطلاق کہتی ہے وہ بھی تو کربلائی تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، کہاں تک کہوں، بلکہ ایک بات کہوں، اپنا جنازہ خود پڑھا کر اللہ اکبر اہل کفر کو کفرستان کو جس نے حیرت میں ڈال دیا تھا وہ صابر کلیم بھی تو کربلائی تھا۔ اللہ اکبر اسی طرح 70,000 کو کلمہ پڑھانے والا اور تخت کو لات مار کر کے چوچا بسانے والا مخدوم اشرف جان سمنانی بھی تو کربلائی تھے۔ لوگ کہتے حسین تخت کے لیے گئے تھے، میرے مخدوم نے تخت کو لات مار کے کہا جب اولاد کے سامنے تخت کی حیثیت نہیں ہے تو دادا کے سامنے کیا ہے؟ جس کے بچے حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جس نے 14ویں صدی کے فتنے کو دھول چٹایا وہ امام احمد رضا محدث بریلوی بھی ایسا کربلائی تھا کہ کہتے ہیں خوشا دلے کے دہندش ولائے آل رسول، خوشا دلے کے دہندش ولائے آل رسول، خوشا سرے کے کنندش فدائے آل رسول۔ اگر نہیں سمجھے تو بتا دوں، کہتے دل صرف وہی دل ہے جس میں اہل بیت کی محبت ہے اور سر وہی سر ہے جو اہل بیت میں قربان ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ واہ واہ ایسے کربلائی جس کے دور کے منافقون اس کو شیعہ رافضی تک ہونے کا تانا دیا کہ اس کا نام تو احمد رضا ہے، اس کے ابا کا نام تو نقی علی ہے، اس کے دادا کا نام تو وہ قاسم ہے اور پردادا کا نام علی رضا علی ہے، تو یہ سارے نام تو اہل بیت کے اماموں کے ہیں، تو یہ رافضی ہو گئے ہیں۔ اس وقت کہا گیا یہ نام رکھنے والے رافضی نہیں ہوتے بلکہ صحابہ کو گالیاں دینے والے رافضی ہوتے ہیں، گویا کے نام بتا۔ اور وہ کوئی کہہ سکتا ہے چلے بھائی یہ نام جو رکھے انہوں نے تھوڑی رکھے، ان کے آبا و اجداد نے رکھے، لیکن انہوں نے تو کمال کر دیا، بیٹیوں کے نام بھی وہ رکھے۔ ایسا کربلائی تھا میرا امام، یوں ہی تھوڑی پیار ہے احمد رضا سے، اس لیے کہ وہ احمد رضا اہل بیت کے ساتھ سچی وفا کرتے ہیں۔ بیٹیوں کے نام کسی کے گھر میں وہ نہ ملے مجھے، میری اپنی معلومات میں جو ان کے گھر میں ملے، کہا چلو احمد رضا نام تو ابا نے دادا نے رکھا، دادا کا نام پردادا نے رکھا، پردادا کا نام رکھا خاندان والا، لیکن یہ کیا تھے؟ کہا یہ تھے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نام رکھتے مرتضائی بیگم۔
علی کے نام پہ بیٹوں کے نام تو ملتے ہیں، علی کے نام پہ بیٹیوں کے نام نہیں ملتے۔ علی کے نام پر جس نے بیٹی کا نام رکھا ہے اسی کو دنیا امام احمد رضا کہتی ہے۔